رومی سلطنت کے اختتام پر پورے یورپ میں رومی زبان مروج تھی۔ ہسپانوی، اطالوی، فرنچ زبانیں لاطینی زبان سے نکلی تھیں، لیکن برطانیہ کی پہچان انگریزی زبان نے جرمن زبان سے جنم لیا تھا، جس کا اصل محرک سیکسن تھے۔ انگریزوں کی زبان پورے یورپ سے لگ بھگ الگ تھی۔ برطانوی کھیت سے دریافت ہونے والے نوادرات بذات خود نہایت غیر معمولی اور منفرد نہیں ہیں، تاہم ان کا عہد اور جس قوم کی یہ میراث تھے، وہ بات انہیں امتیازی حیثیت بخشتی ہے۔ دفینے سے جس طرح کی اشیاء ملی ہیں، اس سے ملتے جلتے نوادرات برطانیہ کی سرزمین پر کافی تعداد میں دریافت ہو چکے ہیں۔ طلائی سکے، چاندی کے برتن، دھاتی اوزار اور قدیم ہتھیار کی دریافت کوئی اہم خبر نہیں۔ رومی، وائکنگ اور خود برطانوی قدیم عہد کے نوادرات اس زمین پر کئی بار بڑی تعداد میں دریافت ہوئے ہیں، لیکن ان میں اور ان میں ایک فرق ہے، وہ ان حملہ آوروں کی میراث ہے جنہوں نے انگلستان کو لوٹا، اور جیراڈ کی چراگاہ سے دریافت شدہ نوادرات ان کے ہیں جن سے برطانیہ کے ایک نسبتاً جدید عہد کا آغاز ہوا تھا۔ قدیم سیکسن باشندوں کی ایک بہت مشہور دیومالائی داستان، جس کے مطابق سیکسن قبائلیوں کے کئی سورما اپنی شجاعت کے باعث بہت مشہور تھے۔ وہ سب نہایت بہادر تھے اور کئی بار جنگوں میں داد شجاعت دے چکے تھے۔ انہی میں سے ایک سورما کا نام سیگمنڈ تھا۔ وہ اپنے قبیلے کا سب سے بہادر مرد سمجھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سیگمنڈ ایک گھنے جنگل سے تنہا گزر رہا تھا۔ چلتے چلتے اچانک اس کا سامنا ایک بہت بڑے اژدہے سے ہو گیا۔ وہ جسامت میں اتنا بڑا تھا کہ سیگمنڈ نے کبھی اپنی زندگی میں اس طرح کے جانور کے بارے میں نہ تو کچھ سنا اور نہ ہی دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ بات کچھ خطرناک بھی ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے جھٹ سے ہاتھ بڑھایا اور کھٹ سے میان سے اپنی بڑی دو دھاری تلوار کھینچ کر نکالی۔ وہ تلوار سونت کر آگے بڑھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جانور کوئی بہت خاص ہے، ممکن ہے وہ اس پر حملہ کر دے، اس لیے سیگمنڈ نہایت احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ جب تھوڑا آگے بڑھا تو اژدہے کو بھی خطرے کا احساس ہو گیا۔ اژدہا دشمن کو خوفزدہ کرنے کے لیے خوفناک انداز میں پھنکارنے لگا۔ اس کی پھنکار سے خارج ہونے والی ہوا بہت گرم اور تیز تھی۔ لمحہ بھر کے لیے تو سیگمنڈ کو لگا کہ جیسے اس کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو الٹے قدموں بھاگ نکلتا، مگر سیگمنڈ تو پورے قبیلے کا ہیرو تھا۔ ایک جانور سے خوفزدہ ہو کر راہ فرار اختیار کرنے کو وہ اپنی مردانگی کی توہین سمجھتا تھا۔ اژدہا پھر پھنکارا، مگر سیگمنڈ
اس گرم ہوا کے زور سے ہلکا سا لڑکھڑایا، مگر نہ ڈرا اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہلا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا بہادری سے آگے بڑھتا رہا۔ اسے آگے بڑھتا دیکھ کر اژدہا بھی غصے میں آ گیا۔ اس نے کس کر کنڈلی جمائی اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دونوں کو لڑائی کا یقین تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر بعد اژدہا اور انسان باہم برسرِ پیکار تھے۔ وہ دونوں کافی دیر تک گتھم گتھا رہ کر ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کرتے رہے، مگر کوئی کسی کو پچھاڑ نہیں پا رہا تھا۔ وہ دونوں بہت طاقتور تھے۔ کافی جدوجہد کے بعد آخر سیگمنٹ نے اژدہے پر قابو پا لیا۔ اس نے اژدہے کی گردن کو اپنے گھٹنے سے دبایا اور اس کا سر قلم کرنے کے لیے تلوار فضا میں بلند کی۔ سیگمنٹ کا تلوار والا ہاتھ جیسے ہی اوپر اٹھا، اژدہا سمجھ گیا کہ بس اب تو وہ اپنی جان سے گیا۔ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو۔ اچانک وہ انسانی آواز میں سیگمنٹ سے مخاطب ہوا۔ اژدہے کو انسانوں کی طرح باتیں کرتا دیکھ کر سیگمنٹ حیرت زدہ رہ گیا، مگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس پر سے اپنی نظر نہ ہٹائی کہ کہیں وہ چکمہ نہ دے جائے۔ اسے بولتا دیکھ کر وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ سوچ میں بھی پڑ گیا تھا۔ اس کی تلوار بدستور فضا میں بلند تھی۔ تم ہماری طرح کیسے بول سکتے ہو؟ تم تو جانور ہو، اس نے اژدہے سے سوال کیا۔ وہ دل میں تو خوفزدہ ہو چکا تھا، مگر پھر بھی اس کا لہجہ مضبوط اور آواز پاٹدار تھی۔ اس لیے کہ میں ایک جادوئی جانور ہوں، اژدہے نے جواب دیا۔ جادوئی؟ سیگمنٹ نے دہرایا، مگر مضبوطی سے اپنی جگہ جمع رہا۔ جادو، بھوت پریت اور ماورائی طاقتیں اس دور کے مضبوط لوگوں کو بھی لرزا دیتی تھی۔ وہ بھی ان قوتوں سے ڈرتا تھا۔ ایک جانور کو انسانی آواز میں باتیں کرتا دیکھ کر اسے یقین ہو رہا تھا کہ اس کی بات سچ ہے۔ وہ اژدہے سے اب اور بھی خوفزدہ ہو گیا تھا، مگر پھر بھی اس کی گردن نہ چھوڑی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے چھوڑا تو وہ اسے مار ڈالے گا۔ تم جادو سے اپنی جان بچا لو۔ آخر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سیگمنٹ نے جواب دیا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، اژدہے نے لاچاری سے کہا۔ یہ میری بس میں نہیں ہے۔ تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر سیگمنٹ نے وار کرنا چاہا۔ رک جاؤ، مجھے مت مارو، وہ چلایا۔ سیگمنٹ کا اٹھا ہوا ہاتھ رک گیا۔ مجھے مار کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اور تمہیں چھوڑوں گا تو مجھے مرنا ہوگا، سیگمنٹ نے جواب دیا۔ یہ جواب سن کر اژدہے کو معافی تلافی اور جاں بخشی کی منت رائے گاں ہوتی نظر آئی۔ تب اس نے نئی چال چلی اور لالچ کا تیر چلایا۔ وہ کہنے لگا، میں جس جگہ بیٹھا تھا وہاں زمین میں جادوئی خزانہ دفن ہے۔ میں اس خزانے کا محافظ ہوں۔ تم وہ خزانہ لے لو
اور ان ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے بدلے میری جان بخش دو، مجھے مت مارو۔ اژدہے کی پیشکش سن کر سیگمنٹ ہنسا اور کہنے لگا، میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ دشمن کو زندہ چھوڑ کر خزانہ ڈھونڈنے لگوں اور تو موقع ملتے ہی مجھے مار دے۔ یہ کہتے ہی اس نے لمحہ بھر کی بھی تاخیر کیے بنا دو دھاری تلوار پوری قوت سے ایک بار پھر اوپر اٹھائی اور اژدہے کی گردن پر بھرپور وار کیا۔ اگلے ہی لمحے اس کا سر کٹ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اژدہا زمین پر مردہ پڑا تھا۔ اژدہا جان سے گیا تو سیگمنٹ اپنی جان بچنے پر بہت خوش ہوا۔ یہ اس کی شجاعت کا ایک اور بڑا کارنامہ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب پورے قبیلے میں اس کی شجاعت مثالی بن جائے گی۔ اسی دوران اچانک اسے اژدہے کی بات کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ تو مارا گیا، جس جگہ وہ بیٹھا تھا کیوں نہ وہ زمین کھود کر دیکھ لی جائے، ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہو، ممکن ہے وہاں خزانہ ہی دفن ہو۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور اطمینان سے کھدائی شروع کی۔ کئی گھنٹے گزر گئے، وہ کافی گہرا گڑھا کھود چکا تھا، مگر اب تک اسے مدفون خزانے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے تھے۔ جھوٹ بول رہا ہوگا، سیگمنٹ نے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے خود کلامی کی۔ وہ بری طرح تھک چکا تھا اور کسی بھی لمحے کھدائی روکنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی تلوار کسی شے سے ٹکرائی جس سے جھن کی آواز آئی۔ وہ بری طرح تھک چکا تھا اور کسی بھی لمحے کھدائی روکنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی تلوار کسی شے سے ٹکرائی جس سے چھن کی آواز آئی۔ اس آواز کا آنا تھا کہ سیگمنٹ کو خزانے والی بات پر یقین آ گیا۔ اس نے بڑے جوش سے ایک بار پھر کھدائی شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ بہت تیزی سے چل رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ زمین میں دفن سارا خزانہ باہر نکال کر ڈھیر کر چکا تھا۔ اس نے کپڑوں کے تھیلوں میں لپٹے خزانے کو کندھے پر لادا اور اپنے قبیلے کو لوٹ آیا۔ سیکسن دیو مالائی داستان کا یہ ٹکڑا یہیں ختم نہیں ہوتا، آگے چل کر بیان کیا گیا ہے کہ جب سیگمنٹ قبیلے میں لوٹ کر آیا تو اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ وہاں کا سب سے امیر آدمی بن گیا۔ سیگمنٹ کی کہانی پورے قبیلے میں لالچ بیدار کر گئی۔ کئی سورما جنگلوں میں نکل کر اتنا بڑا اژدہا تلاش کرنے لگے جس طرح کا حلیہ سیگمنٹ نے بیان کیا تھا۔ اژدہے والے خزانے کی تلاش میں کئی بہادر جوان جنگلی جانوروں کے ہاتھوں مارے گئے۔ مارے گئے جوان قبیلے کی جنگی قوت سمجھے جاتے تھے۔ ان کی موت قبیلے کا اجتماعی نقصان تھا۔ قبیلے والے سخت غصے میں تھے۔ وہ سب انتقام لینے کی سوچ رہے تھے۔ انہی لوگوں میں ایک بوڑھا سورما بھی تھا۔ اس نے مارے گئے نوجوانوں کا انتقام لینے کے لیے جنگل کا رخ کیا۔ کئی روز کی تلاش کے بعد
آخر اسے ایک بہت بڑا اژدہا نظر آیا۔ وہ نہایت ہوشیاری سے اس کی طرف بڑھا اور اپنی تلوار نکال کر ایک ہی لمحے میں اس کا سر کاٹ دیا۔ بوڑھے سورما نے اپنے جوانوں کی موت کا بدلہ لے لیا تھا۔ وہ سمجھتا کہ اس اژدہے کی تلاش میں اس کے قبیلے کے جوان مارے گئے تھے۔ وہ بوڑھا خزانے کی تلاش میں نہیں بلکہ انتقام لینے آیا تھا۔ قصے کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے: بوڑھے بہادر بھیڑیے نے جادوئی خزانے کے محافظ اژدہے سے اپنے جوانوں کی موت کا بدلہ لے لیا اور واپس قبیلے میں لوٹ آیا۔ سیکسن دیومالائی داستان کا یہ ٹکڑا بتاتا ہے کہ وہ لوگ زمین میں دفن خزانوں، جادو اور ماورائی قوتوں پر ٹھوس یقین رکھتے تھے۔ خزانوں کی تلاش میں وہ مہم پر بھی جاتے تھے اور شاید وہ خود اپنے خزانوں کو محفوظ بنانے کے لیے بھی اسے زمین میں دفن کرتے ہوں گے۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیفورڈ شائر سے ملنے والا خزانہ کیوں دفن کیا گیا تھا؟ ماہرین اس سوال کے جواب میں متعدد توجیہات پیش کرتے ہیں۔ ماہرین آثاریات کا خیال ہے کہ وہ اپنی بیش قیمت اشیاء کو دشمنوں کے ہاتھ لگنے سے بچانا چاہتے تھے۔ وہ خوش قسمتی کے حصول کے لیے اسے دفن کر گئے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ یہ ان کے ہاں دیوی دیوتاؤں کو بھینٹ چڑھانے کا کوئی طریقہ ہو۔ ان توجیہات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ماہرین خود اسٹیفورڈ شائر کو بھی اس کی ایک بڑی وجہ قرار دیتے ہیں۔ یہ علاقہ صدیوں سے ہی قبائلی خانہ بدوشوں اور جنگجوؤں کا ٹھکانہ رہا تھا۔ یہاں بسنے والے زیادہ تر جنگجو تھے۔ مدفون نوادرات بھی عسکری نوعیت کے ہیں، اس لیے اغلب خیال ہے کہ یہ جنگجوؤں کے کسی گروہ نے دفن کیا ہوگا۔ دریافت شدہ نوادرات میں کئی خود بھی شامل ہیں۔ واضح طور پر اس خیال کو تقویت دیتے ہیں کہ یہ ایسے مسلح جنگجوؤں کے زیر استعمال رہے ہوں گے جن کا تعلق جرمن حملہ آور قبائل سے ہوگا۔ واضح رہے کہ جس انداز کے خود دریافت ہوئے ہیں اس طرح کے ڈیزائن والے خود 1200 سال پہلے جرمن جنگجو میدان جنگ میں پہنا کرتے تھے۔ اس ضمن میں تاریخ کی کئی کتابوں میں حوالے ملتے ہیں۔ سلطنت روما کی افواج ذرہ بختر، ڈھال اور خود کے ذریعے اپنے آپ کو دشمن کی تلوار، بھالے اور تیر سے محفوظ رکھنے کے لیے اسے زیب تن کرتی تھی۔ جرمن جنگجو بھی ان سے مرعوب تھے۔ ان کے ہاں بھی دشمن سے بچاؤ کا یہ طریقہ رائج ہو گیا تھا۔ قدیم عہد کے مورخ تاثیتز نے پہلی صدی عیسوی کے اواخر میں لکھی گئی اپنی کتاب میں رومی افواج کی شان و شوکت اور خود کو محفوظ بنانے کے حوالے سے لکھا ہے: انہیں اس کے علاوہ دنیا داری کا کوئی کام نہیں تھا کہ خود کو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رکھیں
اور ذرہ بختر پہن کر تلوار تھامے گھومتے رہے۔ جب ان کے ہاں کوئی لڑکا بلوغت کو پہنچتا تو اسے بھی ذرہ بختر اور سر پر خود پہنا دیا جاتا تھا۔ یہ اس کی مردانگی کا اعلان تھا۔ ان کا یہ لباس ایسا ہی تھا جیسے کوئی خلعت فاخرہ پہن کر گھومتا ہو۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ کئی صدیوں پہلے جنگ و جدل سے ہی آج کے برطانیہ نے جنم لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ انگلستانی سیکسن باشندوں نے مختلف جنگجو قبیلوں سے جو زمینیں چھین کر اپنی سلطنت قائم کی تھی، دراصل وہی سلطنت جغرافیائی لحاظ سے آج کے برطانیہ کی ابتدا تھی۔ انگلستانی سیکسن باشندوں نے 7ویں صدی کے اوائل میں اپنی ریاست قائم کی جسے انہوں نے مرثیہ کا نام دیا۔ یہ لفظ قدیم اور متروک انگریزی کا ہے۔ یہ وہ انگلش زبان تھی جس کا بنیادی ماخذ سیکسن باشندوں کی قدیم زبان تھی۔ ماہرین لسانیات کہتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی سرحدی حملہ آور کے تھے۔ انگلستانی سیکسن کی اس ریاست کے باشندوں کو مرثیائی باشندے کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہوئے سرحدوں پر حملہ کرنے والے لوگ۔ تاریخ کے مطابق مرثیہ ریاست آج کے تقریباً پورے وسطی برطانیہ پر محیط تھی۔ اس کی سرحدیں شمال میں نارتھمبریا اور جنوب میں ویسیکس سے ملتی تھیں۔ 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی میں یہ ریاست اپنے عروج پر تھی۔ رفتہ رفتہ اس کا زوال ہوا اور 10,066 عیسوی میں مرثیہ سلطنت نارمن جنگجوؤں کے ہاتھوں فتح ہو گئی۔